अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है गुले लाला, 5वीं जमात के लिए है और इसका न्यू एडिशन है। और इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो है दूसरी सहमाई में अजनबी पर भरोसा। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो इसके बाद जो है खास अल्फाज, फिर ज़बानी सवालात और फिर मश्क। तो मैं पढ़ती हूँ, साथ साथ पढ़े। बेटा, किसी अजनबी पर कभी भरोसा ना करना। फहद की अम्मी उसे नसीहत कर रही थी। और अगर कोई अजनबी मदद मांगे, फहद ने पूछा, अजनबी से कोई भी बात ना ही की जाए तो बेहतर होता है, अम्मी ने समझाया। लेकिन अम्मी, दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है, आपने ही तो कहा था। फहद ने अम्मी से पूछा, हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन हर शख्स पर भरोसा करना हमें मुसीबत में भी डाल सकता है। अम्मी ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैं याद रखूंगा। फहद ने जवाब दिया, चलो अब सो जाओ, काफी देर हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है, शब खैर। अम्मी ने उसे प्यार किया और खुद भी सोने चली गई। फहद स्कूल से छुट्टी के बाद घर आ रहा था। स्कूल के कुछ दोस्तों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। फहद जल्दी आ जाओ, फील्डर की जरूरत है, फील्डिंग करो, उसके दोस्त सारम ने उसको आवाज दी। अच्छा, फहद ने बस्ता एक जानब रखा और खेलने लगा। खेलने में इतना मसरूफ हुआ कि वक्त का अंदाजा ही ना रहा। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने दोस्तों से माजरत की और घर की जानब चल दिया। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि शार्क सुपरमार्ट कहाँ है? शार्क शार्क ही कहेगा। सुपरमार्ट कहाँ है? एक अजनबी ने फहद को रोककर पूछा। वो शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था। फहद उसे पता समझाते हुए आगे बढ़ने लगा तो अजनबी ने कहा, बेटा, मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ नहीं हूँ, तुम मेरी मदद करो, मोटरसाइकिल पर ही चलो और मुझे इस पते पर ले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फहद सोच में पड़ गया। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। फिर उसने सोचा, अब मुझे बहुत देर हो गई है, ये शख्स मुझे जल्द ही घर छोड़ देगा तो अम्मी की डांट भी नहीं पड़ेगी। ये सोचते हुए फहद मोटरसाइकिल पर उस शख्स के साथ चल पड़ा। मगर ये क्या, जल्द ही फहद को एहसास हो गया कि उसने गलती की है। वो शख्स तेजी से किसी और तरफ जा रहा था। उसने इस शख्स को रोकने की कोशिश की, मगर उसने फहद की बात अनसुनी कर दी। इत्तेफाक से पुलिस की एक मोबाइल गाड़ी पास से गुजरी। फहद ने इशारे से पुलिस वालों को अपनी मुश्किल से आगाह किया। पुलिस वालों ने इस शख्स को रोका और फहद को इस मुश्किल से निकाल लिया। उस शख्स को हिरासत में लिया और फहद को घर पहुंचा दिया। हानिया वाहिद, जमात पंजब। अब ये है अजनबी कहते हैं जिससे कोई जान पहचान नहीं होती। खास अल्फाज। भरोसा किसे कहते हैं? किसी पे एतबार करना। ठीक है, आगे आ जाए। माजरत तो माफी मांगना, माफी। वाकफ, जान पहचान, जानना पहचानने वाला। और अनसुनी करना यानी कि नजरअंदाज कर देना। फिर है हरासत यानी कि कैद में या गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, आगाह करना यानी कि बताना, किसी चीज के बारे में उसके बारे में अच्छे से बता देना। ज़बानी सवालात है। अजनबी किसे कहते हैं? जिससे कोई किसी किस्म की जान पहचान ना हो, ना कभी देखा हो, ना कभी उसके साथ मिले हो, ना कभी बातचीत हुई हो, तो अजनबी बगैर जान पहचान वाले बंदे को कहते हैं। जिस शख्स को हम जानते या पहचानते नहीं, क्या हमें उसकी बात सुननी चाहिए? एक्चुअली सुननी तो चाहिए कि कभी किसी को मदद की जरूरत हो, जैसे कोई बीमार है या कोई सड़क पे गिर गया है या कोई बूढ़ी है औरत, तो हालात के हिसाब से जो है ना, वो अब मुश्किल हो गया कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाले या बच्चों को अगवा करने वाले वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जिस तरह के आजकल के हालात हैं, जिस तरह की लोगों ने मकारियाँ सीख के और अच्छी चीज़ों को भी बदनाम करना शुरू कर दिया है, बेहतर यही है कि बच्चों को सख्ती से मना कर दिया जाए कि किसी किस्म की कोई बातचीत किसी किसी अजनबी के साथ ना की जाए, बल्कि उससे जितना दूर रहा जाए उतना ही फायदेमंद है। स्पेशली जब बच्चे इस एज में होते हैं, तो अभी ये 8-10 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं होती कि कौन सही है या कौन आपको बेवकूफ बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो बेहतर ये है कि उनको पेरेंट्स अच्छे से समझा दें कि ये बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं है कि आप किसी अजनबी से बात करें।
اچھا آگے یہ ہے، اجنبی کوئی بھی عورت، مرد، لڑکی، لڑکا، بچہ یا بچی ہو سکتی ہے جسے آپ بالکل نہ جانتے ہو یا تھوڑا بہت جانتے ہو، جیسے آپ کی گلی میں رہنے والا یا آپ کبھی گزرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو یا اکثر آپ کی گلی میں سے گزرتے ہیں، یا کوئی بھی کچھ تھوڑی بہت جان پہچان والے کبھی آپ کی آپ باہر بازار میں مل لے ہیں کسی سے ایسے، تو یہ تھوڑی بہت جان پہچان جن سے آپ کو اچھے سے نہیں پتا کہ یہ کہاں رہتے ہیں، کون ہے، کیا ہے فیملی، ان کو اجنبی کے طور پہ ہی ڈیل کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہر کسی سے بات کرتے ہوئے فاصلہ رکھیے، کسی بھی طرح کے دھوکے سے ہوشیار رہیے، مختلف دھوکے، مثلاً میری مدد کرو، تمہارے گھر والوں کا حادثہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ چلو، وغیرہ۔ اکثر اغوا کا جو ہے وہ یہی اس طرح کی باتیں ہی کرتے ہیں، ٹافی دے دیں یا کوئی چاکلیٹ بچے کو دے دیں کہ آؤ میں تو یا وہ ادھر دیکھو میری گاڑی میں پڑی ہے میں تمہیں دیتا ہوں، اور یا پھر اسی طرح کے تمہارے گھر میں فلاں بندے کو کچھ ہو گیا، چلو جلدی جلدی میرے ساتھ چلو۔ بچہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو میرے جاننے والا بھی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون ہے۔ تو بہتر یہ کہ ان حادثوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کو انکار کر کے تو انتظار اپنے گھر والوں کا ہی کرنا چاہیے کہ آخرکار وہ لینے آئیں گے ہی نا، جو بھی اگر اللہ نہ کرے سچ بھی ہو تو کم از کم وہ کوئی نہ کوئی تو کسی کو بھیجا جائے گا کہ آ جاؤ اس کو لے کے آؤ، کوئی جاننے پہچانے والے کا ہی انتظار کرنا چاہیے۔ تو آگے چلے، اس کی مشق میں ہے سوال جواب۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ اس کہانی میں کون کون سے کردار ہیں، کہانی کا مرکزی خیال بھی لکھیے۔ تو میں اس کا جواب بتا دیتی ہوں، آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کہانی کے کرداروں میں فہد کی امی، دوست سارم اور اجنبی شخص اور پولیس والے شامل ہیں، اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اجنبی یا انجانے شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ بڑوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، فہد کی امی نے اسے کیا نصیحت کی تھی؟ تو فہد کی امی نے فہد کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ تیسرے سوال کا ہے، اجنبی شخص نے کیا کہہ کر فہد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا؟ اس اجنبی شخص نے کہا، بیٹا میں ان راستوں سے واقف نہیں ہوں، تم میری مدد کرو، موٹر سائیکل پر ہی چلو اور مجھے اس پتے پر لے جاؤ، اس کے بعد میں پھر تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر فہد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اگلا جو سوال ہے، اگر اتفاق سے پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو کیا ہوتا؟ تو لگ تو یہی رہا ہے کہ بچے تو ویسے اپنا بھی آئیڈیاز پیش کر سکتے ہیں، ویسے اس سارے سے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اس شخص اس بچے کو اغوا ہی کرنا چاہ رہا تھا فہد کو، تو اگر پولیس موبائل پاس سے نہ گزرتی تو وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ پولیس موبائل نہ گزرنے کی صورت میں فہد کو اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو اس میں بچے بھی اپنا آئیڈیا بتائیں، لیکن میں جو اپنا آئیڈیا بتاؤں گی اس کے حساب سے فہد کو شور بچانا چاہیے تھا، کوشش کر کے اگر وہ مطلب اس کو اس کی بازو پہ کاٹ لے، یا اگر وہ پیچھے بیٹھا تھا تب بھی دھکا دے سکتا تھا، اس کو کسی طریقے سے روکنے کے لیے شور بچائے، کوئی پاس سے گزرے تو جیسے انہوں نے پولیس والے گزرے تو ان کو کہا کہ بالکل سنسان جگہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ جو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اس کو تکلیف پہنچا کے، جیسے کاٹ کے دانتوں سے یا دھکا دے کے کسی طریقے سے چھلانگ لگا دے، ہلکی پھلکی تو لگے گی لیکن کوئی نہ کوئی دوڑنا پھر بچنے کی صورت ہوگی، ایسے تو وہ اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ باقی اللہ پاک ایسے کسی بھی برے وقت سے سب کو محفوظ رکھے، یہ ہے تو مشکل کام ہی۔ بچے اپنے آئیڈیاز بھی دے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اتنا اچھا آئیڈیا ہو، کوئی اور خیال ہو بچوں کو اس طرح سوچنے کے لیے، اور اس چیز کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملے گی۔ آپ اس کہانی کا کیا عنوان رکھنا چاہیں گے سوچ کر لکھیے۔ تو مجھے تو یہی ہے کہ میں تو اس کا رکھوں گی، اگر اس کے علاوہ رکھنا ہے ویسے تو اچھا ہے اجنبی پہ بھروسہ، لیکن احتیاط یا محتاط رہیے، کچھ اس ٹائپ کا۔ آگے ہے سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی، اپنے والدین قریبی عزیزوں کے فون نمبر یاد کیجئے، انٹرنیٹ یا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سے اپنے تحفظ کے لیے ہدایات پڑھیے اور انہیں اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس طرح کے کچھ واقعات کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے تبادلہ خیال کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکچولی یہی ہے کہ جو اپنے پیرنٹس کے علاوہ بہن بھائی، کزن، چچا، تایا، ماموں وغیرہ اس طرح کے کچھ نمبر جو ہے بچوں کو زبانی یاد بھی کروانے چاہیے
تاکہ کسی بھی مشکل یا کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ ان سے رابطہ کرے. اور جو یہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ جو ہے سوشل میڈیا، اس پہ اپنی پرسنل جو معلومات ہے وہ کسی صورت میں بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں. جو اپنی پرسنل آپ انفارمیشن دیں گے تو جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو ہی وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس چیز سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے. اب اگلے صفحے پہ آ جائے تو یہ ہے کہانی نویسی. کہانی نویسی یہ ہے کہ کہانی بنانی. آپ نے کوئی کہانی اجنبی پر بھروسہ پڑی. یہ کہانی 5ویں جماعت کی بچی نے دیے گئے طریقے کے مطابق ہی لکھی تھی. اس کے کردار انسان تھے. ہم حیوانی کردار مثلا ہرن، مرغی، بندر کو بھی کردار بنا سکتے ہیں. کردار منتخب کیجئے: انسان، بچہ، والد، والدہ، شاگرد اور استاد. اور حیوان میں سے ہرن اور اس کا بچہ شاگرد. ٹھیک ہے. مرکزی خیال: نافرمانی سے نقصان ہوتا ہے، یعنی جب بڑوں کی بات نہ مانے تو خیال یہ ہے اس کے مطابق کہانی کچھ بھی بنائی جا سکتی ہے کہ مطلب جیسے کوئی ہرن کو جب اس کی ماں کہے کہ نہیں جانا انسانوں کے پاس اور ان سے دور ہو، تو وہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ کئی بچہ باہر سڑک پہ آ جاتا ہے اور کسی انسان کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. تو اس طرح کی چیز. ٹھیک ہے. خاکہ: واقعات کی ترتیب کیا ہدایت دی گئی تھی، کیا نافرمانی کی اور اس کے بعد اس کی سزا کیا ملی. تو سزا میں یہی ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ شور بچہ جو ہے ہرن کا تو وہ چیخیں مارتا ہے یا کچھ بھی، جو دوسرے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کو منع کرتے ہیں اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ واپس اپنی ماں کے پاس آتا ہے، لیکن اس کو اس کا سبق مل گیا کہ یہ اپنی ماں کی بات ماننی ضروری ہے. اسی طرح مطلب بچے اپنے اپنے آئیڈیاز کو اس میں انکلوڈ کریں. ماحول کیا ہے؟ کہانی کا ذکر ہے مثلا گاؤں، جنگل، اسکول، گھر کا منظر، وقت اور موسم کی تفصیلات. ٹھیک ہے. اس طرح اس کے اکارڈنگلی کہانی بنانی ہے. تو بچے ہر بچہ اپنے ذہن سے جو جس طرح کی بھی سمجھ آتی ہے، شیر اور ہرن کی بنا لے کہ شیر کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور شیر پھر اٹھا اس کو کھانے کی کوشش کر رہا تھا تو ماں لڑ کے اس کو مطلب بچانے کی کوشش کرتی ہے اور بچا لیتی ہے. مطلب اس طرح کی کچھ بھی کوئی بھی کہانی بنا لے. اگلا جو سبق ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. شکریہ.